اور بھائی یہ سچویشن کیا ہے؟ آج پیش ہونی تھی، ابھی پیش نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے کہ مولانا نے ٹائم لے لیا ہے ملاقات کا تحریک انصاف کانفرنس میں لینے کے لیے، یا حکومت کے پاس نمبرز ابھی پورے نہیں ہیں، یا کیا وجہ ہے؟ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہی چل رہی ہیں. اچھا، لیکن ابھی میری بات ہو رہی تھی جو پرائم منسٹر کے ساتھ اتحادی بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک کی، اچھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کل 2 بجے جو سینٹ سیشن ہے اس میں پیش کر رہے ہیں آئینی ترمیم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر پورے ہیں سینٹ کے ان کے. اور آپ کے خیال میں اس طرح یہ آئینی بینچ ہوگا؟ ہاں، اور مطلب وہ اسی طرف ہی ہے بات کہ آئینی بینچ ہوگا، لیکن اس کی تشکیل اور اس کی سربراہ کی تشکیل کا فیصلہ چیف جسٹس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور حکومت کی ایک جو پارلیمانی کمیٹی کرے گی. نہیں، وہ جوڈیشل کمیشن ٹائپ جو بنا رہے ہیں نا، اس کے اندر پارلیمانی کمیٹی بھی ہوگی، سب کچھ. وہ ابھی پرائم منسٹر نے بھی کچھ موٹی موٹی چیزیں ان کو بتائی ہیں کہ جی ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ پھر وہ ٹائم لائن بھی آ رہی ہے ججز کے حوالے سے کہ فٹنس ان کی کارکردگی، جو اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں بات بھی کی تھی کہ بھئی یہ نہیں ہے کہ ایک جج 17 مقدمے دیکھتا ہے، 20 دیکھتا ہے اور ایک ہفتے میں بھی ایک نہیں دیکھتا. اور تو وہ ان کی اس چیز کو چیک کیا جائے گا کہ یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ عدلیہ کا بگاڑ جو ہے وہ ہر طرف سے ہی آیا ہوا ہے نا، کہ آپ نیچے سے لے کے اوپر تک 27 لاکھ مقدمات ہیں. اب یہ جو کہانی یہاں میرا اپنا چونکہ اس پہ ایک نقطہ سر اس نظر پہ آتا ہوں میں ایک منٹ، لیکن وہ میں نقطہ نظر میں چاہ رہا ہوں تھوڑا پہلے تھوڑا آپ سے انفارمیشن اس بارے میں لے لوں. تو اب نمبر پورے حکومت کے پاس؟ دیکھیں، میں نے اتحادی کی بات کی ہے، ان سے پوچھا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ لگا ہے کہ وہ پرائم منسٹر نے مسئلہ نہیں بتایا ہمیں کہ نمبر کا ہے، کہ وہ سینٹ سے کل پاس کرانا چاہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس سے پہلے کیبنٹ کی میٹنگ ہو جائے گی اور ججوں کی جو ہے تعداد سپریم کورٹ کی وہ بڑھے گی، لیکن وہ پرائیویٹ ممبر بل منصور علی آلریڈی شاہ موجود کسی ہے. بھی صورت میں حکومت قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں، اب وہ پتہ چلے گا کیونکہ نوٹیفیکیشن روکا ہوا ہے. اگر گورنمنٹ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر نہیں لگتا، کیونکہ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں کہ اسی لیے روکا گیا منصور علی شاہ کا کہ اگر وہ پینل 3 کا منصور بنتا علی ہے. شاہ سے کیا خطرہ ہے حکومت کو آپ کے تئیں؟ دیکھیں، میں نہیں رائٹلی اور رانگلی جس سے ہم ایگری کر رہے ہیں، حکومت کا کیا خدشہ ہے؟ دیکھیں، وہ بڑے ٹھیک جا رہے تھے قاضی فائزی اور منصور علی شاہ کمیٹی میں. منیب اختر تو ہر چیز میں وہ کر ہی رہے تھے، لیکن یہ جو جب اطلاع چلی اور خدشہ پیدا ہوا، جو میری اپنی ہے رائے اس میں اور اطلاع ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے دیکھا کہ اگر یہ ججوں کی عمر بڑھ جاتی ہے آئینی ترمیم سے تو میں تو پھر 3 سال بعد چیف جسٹس بنوں گا، 3 سال 1 مہینے یہ کیسے بعد. سوچا؟ منصور علی شاہ صاحب نے، کیونکہ اگر وہ جو اوریجنل گفتگو تھی کہ 65 سے 68 کر دی جائے تو منصور علی شاہ نے تو پھر بھی چیف جسٹس بننا تھا، بلکہ 6 مہینے زیادہ مل جانے تھے انہیں. تو لیکن بیچ میں منیب صاحب اور باقی یہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی یہ کوئی مجھے کو منصور علی شاہ صاحب نے بات بتائی ہے. وہ خدشہ وہاں سے گورنمنٹ کو پیدا ہوا ہے کہ یہ جو بخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے یہ اسی بنیاد پہ آیا ہے. یہ پوری گورنمنٹ کی رائے ہے تاکہ وہ آئینی ووٹنگ بیلنس اس طرف ہو جائے. وہ ختم کر دیا نا، قومی اسمبلی سے ختم ہو گیا، سینٹ میں ان کو پہلے ہی پتہ تھا مشکل ہے. پھر اس کے بعد یہ باقی کام ہوئے، 63A بھی لگ گیا. اس سے پہلے آرڈیننس لا کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو ترمیم کیا گیا اس میں آرڈیننس کے ذریعے، جس پہ قاضی صاحب چل رہے ہیں امین الدین صاحب کو لگا کے. اب پھر تیسرے نمبر پہ آ رہے ہیں تو یحییٰ افریدی صاحب ہیں، پھر چوتھے نمبر پہ امین الدین صاحب ہوں گے. یہ پینل آف 5 آپ کے خیال بنے گا؟ یہ 3 یا 5. ابھی یہ مولانا چونکہ پی ٹی آئی کو انگیج کیے ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی بھی تو پائے ماندن نہ جائے رفتن میں پھنسی ہوئی ہے نا. ویسے تو انہوں نے بائک آؤٹ کرنا ہے میری اطلاع میں، وہ ایک تو آ نہیں رہے نا وہاں پہ، کہ ظاہر ہے کہ ان کو خدشہ یہ ہے کہ جس کو لائیں گے وہی نہ ساتھ چلا جائے. اپنوں سے بھی ڈر ہے، دوسروں سے بھی ڈر ہے. پی ٹی آئی کے کتنے بندے ٹوٹ رہے ہیں خدشہ ہے اسلام آباد میں؟ میں نے کل یہ سنا تھا ان کی پولیٹیکل کمیٹی سے، مجھے جب اطلاع آئی تھی کہ وہ 11 لوگوں کے اوپر بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ کے. اب یہ چیزیں تو سامنے آئیں گی کیونکہ یہ ووٹ تو صادق سنجرانی کا تو تھا خفیہ کہ 66 نے کھڑے ہو کے ووٹ دیا اور ترمیم کے حوالے سے ہاؤس ڈیوائیڈ ہوگا، اوپن کرنا ہے. اب اس کے اندر اگر وہ ترمیم میں یہ بھی لے آتے ہیں کہ جو ووٹ دے گا نااہل نہیں ہوگا تو پھر وہ بھی خدشہ ختم ہو جائے گا. کہ اچھا، آپ کو لگتا ہے ترمیم میں یہ بھی آ سکتا ہے؟ یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ لاگو کر دیں بیک ڈیٹ سے اس میں. یہ آپ انٹرسٹنگ بات بتائیے، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ترمیم یہ جو آ رہی ہے اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ اگر آپ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے دیں تو آپ نااہل نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے ون ٹائم کوئی ریمیڈی بنا دیں ان کے لیے بھی کہ ابھی آپ نہ کریں کچھ. یہ ابھی چیزیں نا اصل میں 3-4 جگہ پہ کچ اور پک ہو رہی ہیں، 3-4 جگہوں. لیکن آپ کو لگتا ہے کل تک معاملہ کلیئر ہو جائے گا؟ دیکھیں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں پرائم منسٹر نے یہ بات کہی ہے. میں تو وہ آپ نے پوچھا اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، اب لگتا کل بھی یہ تھا کہ یہ آج لائیں گے، لیکن کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہوا ہے کہ میں نواز شریف سے ملنے کے بعد پی ٹی آئی سے بھی ملوں گا. تو جو بات آپ نے کہی کہ پی ٹی آئی سے میٹنگ ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے پرائم منسٹر یا ان کی ٹیم کی مولانا سے میٹنگ ہو جائے.
کیونکہ پرائم منسٹر نے یہ خدشہ نہیں ظاہر کیا کہ ہمارے پاس ووٹوں کی کوئی کمی ہے اپنے اتحادیوں سے اب